اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی تمہیں نہیں دیتی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ کی تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لے لیا ہے۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں رکھتے ہو؟ سورہ ہود کی 28، 29، 30 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب فرمایا اس خطاب کو بیان کیا ہے۔ کتنی محبت اور کتنی شفقت سے اپنی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر کتنی شفقت ہے اور کتنی محبت ہے۔ ہر نبی کو اپنی امت سے شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ تم ہم ہی جیسے انسان ہو، تم ہماری ہی طرح کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، لینا دینا بھی سب کچھ ہمارے ساتھ تمہارا ہے۔ تو اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا تھا کہ انسانوں میں انسان کو نبی بنا کر بھیجنا یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری رکاوٹیں آتی تھیں۔ سب سے پہلی چیز تو فرشتے نہ تو کھاتے، نہ تو پیتے، نہ تو سوتے، نہ تو جاگتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کام پر متعین کر دیا ہے اسی کام پر وہ لگے ہوئے ہیں، اس کام سے وہ ذرہ برابر بھی سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کی زبان بھی ہم نہ سمجھ سکتے، اس کا عمل بھی ہمارے لیے نمونہ نہ بنتا، کیونکہ وہ جب وہ کھاتے ہی نہیں، پیتے ہی نہیں، شادی بیاہ کرتے ہی نہیں تو ہمارے لیے نمونہ ہی نہیں بن سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا تو یہ زبردستی والا معاملہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اگر نبی بنا کر کے بھیجتے تو ان لوگوں کو ماننا پڑتا، خواہی نہ خواہی ایمان قبول کرنا پڑتا، اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ایمان کے لیے زبردستی کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے سب کو مسلمان ہونا تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، سب کو اختیار دیا، نبی بنا کر کے انسانوں کو بھیجا تاکہ وہ سمجھائیں، ان کو بتائیں، راہ راست پر ان کو چلانے کی کوشش کریں۔ فرشتے اگر آتے تو فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ جبراً و قہراً ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں۔
جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ایمان کو زبردستی پھیلایا گیا اسلام کو، تو زبردستی یہ بڑا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل سے جو مانتا ہے وہی ایمان ہے، اور غیب کی چیزوں پر جو ایمان لاتا ہے وہی ایمان ہے۔ دیکھنے کے بعد جو ایمان لائے اس کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ غیب کی چیزوں پر مان لینا، غیب کی چیزوں پر یقین کر لینا، یہی ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، قرآن اترتے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، دوزخ نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، ان چیزوں کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے، نبی کو مانتے، قرآن کو مانتے، اس کی ذات و صفات کو مانتے، فرشتوں کو مانتے، مرنے کے بعد پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے، یہی تو ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اوپر کی آیت میں کہ تمہارا یہ اعتراض بالکل لغو ہے، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ غریب لوگ ہی تمہارے ساتھ زیادہ تمہارے پیروکار ہیں، غریب لوگ ہی تمہاری زیادہ اطاعت کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، غریب لوگوں کو جو اس وقت آیت پڑھی گئی اس میں یہی ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ غریب لوگ تمہارے ساتھ ہیں، غریب لوگ ہی ایمان لانے والے ہیں، غریب لوگ ہی تمہارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو تم ہٹاؤ، ان کو تم بھگاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، کیونکہ جو لوگ ماننے والے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، کوئی کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو، میں ان کو بھگا نہیں سکتا، ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ اے میری قوم کے لوگ، میں بینہ یعنی حجت لے کر کے آیا ہوں، دلیل لے کر کے آیا ہوں، دلیل لے کر آنے کے باوجود بھی اگر تم نہ مانو تو پھر تمہاری مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کام کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بہت سارے نبیوں کا یہ قول ذکر کیا قرآن کے اندر، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میں تم سے اس کام پر معاوضہ نہیں مانگتا، میری اس محنت کا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے، تم سے یہ معاوضہ نہیں مانگتا۔ اسی سے حضرت امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ عبادات مقصودہ پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، عبادات مقصودہ پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، اذان دینے کے لیے، ان سب چیزوں پر معاوضہ لینا، اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعد کے علماء نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دیا کہ ان سب چیزوں پر ضرورتاً معاوضہ لینا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اگر آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے، مثال کے طور پر ایک امام ہے، اپنی پوری ضروریات کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، کچھ تو کرتا نہیں، وہ دنیا داری میں اگر لگ گیا تو یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکتا، یہ ذمہ داری بھی اگر لگ گیا تو وہ کام کر نہیں سکتا، ظاہر بات ہے دین میں خلل پڑ جائے گا۔ اور اگر پیسہ دے کر کے بچوں کو نہ پڑھائے تو پھر آدمی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا، ذمہ داری سے نہیں پڑھائے گا۔ بہت سارے ہمارے اکابرین ایسا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو ایک محتمم تھے، مجھ کو اس کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے معاوضہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے کہا ان سے، حضرت آپ تو خوشحال ہیں، آپ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن آنے والے لوگ آپ کی طرح خوشحال تو نہیں ہوں گے، پیسے والے دولت والے تو نہیں ہوں گے، غریب ہوں گے، تو آپ یہ غلط مثال پیش کر رہے ہیں، اس لیے آپ پیسہ دیجئے اور لے کر کے اس پیسے کو دارالعلوم میں آپ کی مرضی ہے تو جمع کر دیجئے۔ مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کا حال حال میں انتقال ہوا، دارالعلوم دیوبند کے بہت سالوں تک محتمم رہے، بہت پیسے والے تھے، امرئی کاروبار بہت، اللہ نے اس کو دنیا سے نوازا تھا، تو وہ بھی یہ کرتے تھے، تنخواہ دیتے تھے، لے کر کے کٹا دیتے تھے، تاکہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجودہ حالات میں فرماتے ہیں، تنخواہ لے کر کے کام کرو، تنخواہ اگر لے کر کے آدمی کرے گا تو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرے گا، وقت کی پابندی کرے گا۔ جب تنخواہ نہیں لے گا آدمی، اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں سرکاری تنخواہ لے کر مسجدوں میں، مدرسوں میں کام کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ سرکاری تنخواہ جب آدمی لے گا تو مقتدیوں سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ ارے ان سے ہم کو کیا دینا ہے، ہماری تنخواہ تو اوپر سے آ رہی ہے، اوپر والے تنخواہ دے رہے، سرکار سے تنخواہ مل رہی ہے،
اس لیے کام ہو بہو جو جیسا کرنا چاہیے خوبی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مدارس میں اساتذہ کو تنخواہ دینا، اماموں کو تنخواہ دینا، بچوں کو کی تعلیم پر تنخواہ دینا ضرورتاً اس کو بعد کے علماء نے جائز قرار دیا ہے. تو امام حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ تو ضروری بات آ گئی تھی بیچ میں، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دیکھو میری قوم، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت میرا معاوضہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تم سے تو میں کوئی معاوضہ ہی بھی نہیں مانگ رہا، تم کیوں مجھ کو پریشان کر رہے ہو اور میری تعلیمات پر اور میری باتوں پر تم اعتراض کر رہے ہو اور تم یہ کہتے کہ ان کو بھگاؤ ہٹاؤ. ایسا میں نہیں کر سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. آگے ابھی اور اس کا جواب دیا گیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہے آپ دولت کیوں جمع نہیں کرتے، آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے نبی. اس کا جواب آگے کی آیت میں دیا گیا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.